اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا علی جون و سیداتنا فاطمہ و سیداتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین علیہ السلام و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم و صلی علیہ رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو میرا سلام قبول ہو۔ آپ کیسے ہیں؟ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج کا جو دن ہے انشاءاللہ اس میں ہم ہماری کیا اوقات، ہماری کیا ذات، ہماری کیا ہستی، ہماری کیا سوچ فکر اور شعور کہ ہم ان کے حوالے سے گفتگو کریں۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اور وہ سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ بے شک یہ اتنی بڑی نعمت ہے جو محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کی ہے ہمارے دلوں کو۔ جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی محبت آقا دو جہان محمد مصطفیٰ محبوب کبریاء سردار انبیاء، ان کے دل میں ان کی محبت اس قدر تھی کہ ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد وہ پورا سال عام الحزن اس کو کہا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ جب بھی ان کا سوچتے آقا، جب بھی ان کا خیال کرتے، جب بھی ان کو ان کی کوئی بات آتی ذہن میں تو اس قدر رنجیدہ ہو جاتے، اس قدر غم میں آ جاتے۔ اور یہ جو اچھا وقت ہوتا ہے، جن کے ساتھ اچھا وقت گزرا ہو، جنہوں نے آپ کی قدر کی ہو، جنہوں نے آپ کی عظمت کو پہچانا ہو، جنہوں نے آپ کی عزت کی ہو، جنہوں نے آپ کو جو آپ کے لیے اس دنیا سے لڑے ہوں، جو آپ کے حق کے لیے دنیا سے ایک چٹان کی طرح آپ کے سامنے کھڑے ہوں، جنہوں نے آپ کے حق کو پہچانتے ہوئے اپنا تن من دھن، اپنی مرضی، اپنی فرما برداری اور ہر چیز جس انسان کے اوپر لوٹا دی ہو۔ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ وہ بہت باکمال ہوتے ہیں لوگ اس دنیا کے اندر کہ جو کسی سے محبت کرتے ہیں، اور صرف محبت نہیں کرتے بلکہ اس محبت کو نبھاتے ہیں، اور اس طرح سے نبھاتے ہیں کہ ان کی ہر سانس، ان کا ہر عمل، ان کی ہر چیز، ان کی ہر بات، ان کی ہر شے جو ایون جو سانس لیتے ہیں وہ مخلصی بیان کرتا ہے ان ہستیوں کے لیے۔ تو ایسے لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جن کو ایسے قدر کرنے والے، ایسی محبت کرنے والے ملے ہوں۔ اور جب وہ ایسی شخصیت جو آپ کی قدر کرتی ہو، جو آپ کی تکریم کرتی ہو، جو آپ کے پیچھے جب پیچھے کھڑے ہونے کی ضرورت ہو تو پیچھے کھڑے ہوں، جب آپ کے سامنے چٹان بن کے آپ کے لیے ڈٹ کے مقابلہ، دنیا کا مقابلہ کرنے والے کی ضرورت ہو، تب وہ آپ کے لیے کریں۔ تو جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں نا تو آپ کے دل رنجیدہ ہوتے ہیں، اور یہی مقام ہے جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں، کہ جن کے جانے کے بعد آقا یہ کہا کرتے تھے کہ وہ خدیجہ کہ جو پوری دنیا جب میرے مخالف ہو گئی، جو پوری کائنات میرے مخالف ہو گئی، تو یہ وہ میری زوجہ تھی، یہ وہ میری شریک حیات تھی، یہ وہ شخصیت تھی کہ جنہوں نے پوری دنیا سے مقابلہ کیا اور میرے ساتھ کھڑی۔ جی آج ہم کریں گے ذکر زوجہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ وہ ذات ہیں کہ جو اپنی، یہ بہت خوبصورت جملہ میرے بھائی مفتی فاروق القادری صاحب کا، بہت پیاری انہوں نے بات کی۔ ہم لوگوں نے جب ٹیلی ویژن کے اوپر شو کیا تو اس کے اوپر بہت پروپیگنڈا بھی ہو گیا، اور لوگوں نے بڑی ان کے خلاف بھی بات کی، مگر کیا خوبصورت جملہ ہے کہ جو اوصاف بحیثیت انسان، بحیثیت زوجہ، بحیثیت شریک حیات بی بی خدیجۃ الکبریٰ، بحیثیت عورت بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے جو اوصاف تھے وہ اپنے اوصاف میں وحدہ لا شریک، یہ جملہ میرے بھائی نے جب بیان کیا تو دنیا بہت خلاف ہو گئی ان کے، اور کافی ان کے حوالے سے گفتگو کی، مگر کیا درست بات ہے، کیا صحیح بات ہے۔ میں سمجھتی ہوں ایک ایسی حقیقت کہ آپ یہ سوچئے کہ وہ ذات، وہ ہستی، وہ شخصیت جس کو اللہ اپنا محبوب کہتا ہے، ان کے دل کی محبوبہ ہستی
محبوب ہستی جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا چند اشعار سے آج کی اس نشست، اس سیشن کا آغاز کریں گے باقاعدہ۔ سیدہ خدیجہ، نصاب عشق و وفا سیدہ خدیجہ ہیں، نصاب عشق و وفا سیدہ خدیجہ ہیں، قرار شاہ زماں سیدہ خدیجہ ہیں، لٹا دیں دولتیں اسلام کی بقا کے لیے، لٹا دیں دولتیں اسلام کی بقا کے لیے، معین دین خدا سیدہ خدیجہ ہیں، در کرم سے کوئی بھی نہیں گیا خالی، در کرم سے کوئی بھی نہیں گیا خالی، کمال جود و سخا سیدہ خدیجہ ہیں، اور بلا شبہ ہیں سیدہ ہی جدائے سادات، بنائے آل ابا سیدہ خدیجہ ہیں، اور خوشی ہو یا کہ ہو غم، خوشی ہو یا کہ ہو غم مصطفیٰ کے ساتھ رہیں، خوشی ہو یا کہ ہو غم مصطفیٰ کے ساتھ رہیں، نشان صبر ولا سیدہ خدیجہ ہیں۔ کیا کہنے ہیں، کیا شان ہے بی بی کی، کہ جن پہ عرش سے تسلیم حق ہوئی نازل، کہ جن پہ عرش سے تسلیم حق ہوئی نازل، پسند ذات خدا سبحان اللہ سیدہ خدیجہ ہیں۔ یہ وہ ذات، یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو اللہ کی بارگاہ سے، اللہ کے دربار سے، اللہ کے فرشتے اور خود خدا سلام بھیج رہا ہے اور اپنی پسندیدگی کا اظہار کر رہا ہے۔ کیا کہنے، کہ جن پہ عرش سے تسلیم حق ہوئی نازل، پسند ذات خدا سیدہ خدیجہ ہیں، اور مٹیں گے تیرے مشاہد تمام رنج و الم۔ بہت پریشانی ہو، بہت مشکل ہو تو ذکر جناب بی بی خدیجہ کیا کریں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ ذات ہیں کہ جنہوں نے آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کا سرور تھیں، ان کو سکون دینے والوں میں سے تھیں۔ جب کبھی دنیا کی بے پرواہی تھی، لاپرواہی تھی، یا جو دنیا ایسی گفتگو کرتی تھی جو دل کو کاٹ ڈالتی تھی، تو آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ اپنے سکون حاصل کرنے کے لیے، اپنے دل کے لیے سرور حاصل کرنے کے لیے جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے پاس آتے، ان سے گفتگو کرتے، اپنے راز و نیاز کرتے، وہ ان کو حوصلہ دیتی، وہ ان کو تسلی دیتی، وہ ان کو تشفی دیتی۔ تو سوچئے کہ کیسا سکون ملے گا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو، کہ جب وہ ذکر جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ میں محو رہیں گے، کہ مٹیں گے تیرے مشاہد تمام رنج و الم، کہ درد و غم کی دوا سیدہ خدیجہ ہیں۔ بر جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ملکۃ العرب بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خواتین و حضرات، یہ وہ ذات، یہ وہ ہستی، یہ وہ شخصیت کے جن کے بارے میں جو کہا جائے کم ہے۔ کسی کی تاریخی لحاظ سے، اسلامی تاریخ کے لحاظ سے اگر ہم نے کسی کی فضیلت جاننی ہے، کسی کے بارے میں فضائل جاننے ہیں، کسی کے بارے میں ان کی فضیلت جاننی ہے، اور ہم یہ جاننا چاہیں کہ وہ کیا خصوصیات رکھتی ہیں، کیا خصائص ہیں ان کے، تو کیا طریقے ہیں؟ ایک طریقہ تو یہ ہے جو کہ سب سے اہم ہے، کہ آپ یہ جانیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے حوالے سے ان کے بارے میں کیا فرماتا ہے، اور کیا ربط ہے اور کیا رشتہ ہے رب کے ساتھ اس ذات کا۔ ایک دوسرا، اگر آپ نے جاننا ہے کہ تاریخی یا اسلامی تاریخ کے حوالے سے کہ کوئی بھی شخصیت یا کوئی ایسا واقعہ کیا کس اہمیت کا حامل ہے، تو یہ دیکھیے کہ آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی جو شخصیت، یعنی جو ان کی پرسنالٹی کے ٹریٹس ہیں، جو ان کی شخصی خصوصیات ہیں، یعنی جو ان کی کوالٹیز ہیں، جو ایٹریبیوٹس ہیں، وہ کیا ہیں، اور ان سے
सबक हासिल करते हुए हम अपनी ज़िंदगी के अंदर कैसे बेहतरी और आसानी लेकर आ सकते हैं, ये वो सोर्सेज हैं कि जिनसे हम अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बना सकते हैं, उनको रोल मॉडल बना के अपनी ज़िंदगी में शामिल करके। हम सब जानते हैं जनाब बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के जो वालिद मोहतरम थे, उनका बहुत ही ज़्यादा अरब में नाम था, बहुत ज़्यादा बड़ा बिज़नेस था। और मलिकातुल अरब जब उनके वालिद इस दुनिया से जहान फ़ानी से चले गए, तो उसके बाद उन्होंने उनके अपने वालिद की जितनी भी बिज़नेस थी और काम की और जो तिजारत थी उसकी भाग दौड़ संभाली। एक तो ऑलरेडी उनका बिज़नेस बहुत ज़्यादा फ्लरिश्ड था, बट उसके बाद जब जनाब बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने टेक ओवर किया उस बिज़नेस को, शी वॉज सच अ डिलिजेंट वुमन। वो इतनी हार्ड वर्किंग, इतनी फोकस्ड और इतनी बेहतरीन तिजारत करती थी कि उस ज़माने, उस अरब के जिस ज़माने में औरत को कुछ नहीं समझा जाता था, उस ज़माने के यानी उन अरबियों के जो बड़े बड़े ताजर थे, ये उनकी ख्वाहिश होती थी कि हम जनाब बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के साथ काम करें, उनके लिए काम करें। और यहाँ पर ये बताती चलूँ कि उनकी वेल्थ थी, उनकी जो अमीरी थी, उसका ये आलम था कि आज जो हम ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ पोर्श और मर्सिडीज़ और V8 एंड एक्स्ट्रा, जो भी ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, उस ज़माने में जिस फैमिली के पास या जिस शख्स के पास ऊँट हुआ करते थे, दोज ऊँट यूज्ड टू बी इक्वल टू ये आज की ये गाड़ियाँ, क्योंकि आपको पता है वो सहराई जहाज़ कहलाता है ऊँट। सो आप ये सोचिए कि बीबी खदीजतुल कुबरा 70,000 से ज़्यादा ऊँट थे बीबी खदीजतुल कुबरा के। ये अमारत का हाल था। जस्ट इमेजिन कि क्या अमीरी होगी कि 70,000 ऊँट जो हैं जनाब बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की मलकियत थे। और बीबी की शान थी व्हेन इट कम्स टू हर पर्सनैलिटी ट्रेट। जब उनकी शख्सियत के खसूसियात के बारे में हम जानते हैं तो आकाए दो जहान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात से भी पहले जनाब बीबी खदीजतुल कुबरा पूरे अरब के, शी वॉज नोन, अपनी जेनरोसिटी के लिए नोन थी। उन्होंने एक ऑर्फनेज होम बनाया हुआ था, यतीमों के लिए, मस्कीनों के लिए एक घर था कि जहाँ पर हर वक्त लंगर चलता रहता था। और ये आलम था जो उनके पास दौलत थी। और यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आया तत्हीर तो कई सालों बाद उतरी, मगर जनाब बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को ये भी शर्फ हासिल है कि अभी आया तत्हीर का नज़ूल नहीं हुआ, मगर जनाब बीबी खदीजतुल कुबरा को उस दौर के लोग ताहिरा कहकर पुकारते थे। और अगर हम यूँ कहें कि जनाब बीबी खदीजतुल कुबरा आया तत्हीर की मिस्दाक थी, हैं और रहेंगी उस वक्त के जब आया तत्हीर अभी नाजिल नहीं हुई थी। ये है किरदार जनाब बीबी खदीजतुल कुबरा। मगर जनाब बीबी खदीजा की जब आप खसाइस और खसूसियात के बारे में जानते हैं तो ऐसी अजीम खातून हर लिहाज से, इल्म के लिहाज से, बिजनेस के लिहाज से, शी वॉज दी मोस्ट एम्पावर्ड वुमन। आज की औरत झंडे बुलंद करके जो औरतें आज के दौर में मर्दों के साथ मुकाबला करती हैं, उनके लिए ये लाजिम व मलजूम है कि वो देखें कि कितनी एम्पावर्ड औरत हैं आपकी वो बीबी जो कि फर्स्ट लेडी और खातून अव्वल, जो आकाए दो जहां, जो इस कायनात के मालिक हैं, जो इस कायनात को कि जिनके सदक़े में बनी है। आप सोचिए कि उनकी ज़ौजा किस कदर अमीर होने के बावजूद किस तरह से सबमिट करती हैं अपने हस्बैंड के सामने, किस तरह से हर लिहाज से अपने मिजाजी खुदा को, अपने शरीके हयात को तस्कीन का बायस बनती हैं। ये है खासा
عورت کا جو آج کی عورت انفارچونیٹلی بھول چکی ہے۔ ایک اور جناب بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی زندگی کا ایک اس قدر خوبصورت پہلو ہے کہ آپ یہ سوچئے کہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ فرمان ہے۔ امام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم آئمہ جتنے بھی امام ہیں، ہم امت کے اوپر یعنی جتنی امت محمدی ہے اس کے اوپر ہم حجت ہیں، اور ہماری جدہ، ہماری ماں، ہماری والدہ جو ہیں وہ ہم پر حجت ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ سید شباب اہل جنہ جناب امام حسن اور امام حسین جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، آپ یہ سوچئے کہ ان جنت کے جوانوں کے سردار کی جنت ہے جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے قدموں کے نیچے۔ اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہر سیلف جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، خاتون جنت ہیں، خاتون قیامت ہیں، ام ابیہا ہیں، مگر ان کی جنت کس کے قدموں میں ہے؟ ان کی جنت بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے قدموں میں ہے۔ پھر یہاں پر میں کیوں نہ کہوں کہ عجب ایک سلسلہ ہے، عجب ایک سلسلہ ہے۔ خدیجہ، فاطمہ، زینب وفا کے باب میں، صدق و صفا کے باب میں، صبر و رضا کے باب میں کیسا منور راستہ ہے۔ خدیجہ، فاطمہ، زینب، طلوع حرف اقرا سے صدائے استغاثہ تک، ہرا سے کربلا تک مشیت نے جو ایک خطے جلی کھینچا ہوا ہے، اسی کا نور ہے جو دل بدل منزل بمنزل ہر طرف پھیلا ہوا ہے۔ رسالت کی گواہی ہو، ولایت کی گواہی ہو، امامت کی گواہی ہو، جو یہ کہہ دیں وہی میزان حق میں مستند مانا گیا ہے۔ خدیجہ، فاطمہ، زینب وفا کے باب میں، صدق و صفا کے باب میں کیسا منور راستہ ہے۔ اور گواہی میں تسلسل، یہ جو گواہیاں ہیں نا 3، یہ بڑی اہم گواہیاں ہیں۔ ایک رسالت کی گواہی جناب بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے دی، ولایت کی گواہی جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے دی، اور پھر امامت کی گواہی کربلا کے میدان اور اس کے بعد کوفہ اور شام میں جناب بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا نے دی۔ آگے سلسلہ یہ جو گواہیوں کا ہے یہ چلتا ہے، اور گواہی میں تسلسل، اور پھر ایسا تسلسل، گواہی میں تسلسل اور پھر ایسا تسلسل، آپ خود اپنی جگہ ایک معجزہ ہے۔ خدیجہ اور ابو طالب نے جس منزل سے ناموس رسالت کی حفاظت کی، یہ سارا معجزہ اس کی جزا ہے۔ یہ ہم جو آج دنیا میں پہچانے گئے ہیں، یہ ہم جو آج اس دنیا میں پہچانے گئے ہیں، لائق اکرام گردانے گئے ہیں، انہی کے در کا صدقہ ہے اور انہی کی سب عطا ہے۔ خدیجہ، فاطمہ، زینب وفا کے باب میں، صدق و صفا کے باب میں، صبر و رضا کے باب میں کیسا منور راستہ ہے۔ خدیجہ، فاطمہ، یہ زینب، یہ وہ 3 ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے لیے ایسی قربانیاں دیں کہ آج اگر ہم ہر روز بھی ان کے حوالے سے گفتگو کریں تو ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ کون بات کرتا ہے؟ آئی وش کہ ہم ان ہستیوں کا اس طرح سے ذکر کریں کہ جس طرح سے عرش والے ان ہستیوں کا ذکر کر کے اپنی محفلوں کو منور کرتے ہیں، اپنی محفلوں کے اندر نور لے کر آتے ہیں۔ یہ وہ بیوی ہیں کہ جنہوں نے اپنی اتنی شان ہونے کے باوجود اس نبی کی رسالت کو پہچانا اور ہر مشکل میں ان کے ساتھ کھڑی ہوں، ہر قسم کی صعوبتوں کو برداشت کیا، ہر قسم کی مشکلوں کو برداشت کیا، اور بس یہ کہا کیا میں ان کے فضائل بیان کروں، کیا میرے پاس وہ الفاظ کہ میں وہ باتیں بتا سکوں یا میں وہ
तमाम गुफ्तगू कर सकूँ कि जो हमें मिलती हैं मुख्तलिफ़ किताबों में, मगर जनाब बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह एक ऐसी हस्ती, एक ऐसी शख्सियत हैं कि वो ख़ातून हैं, ये वो बीबी हस्ती हैं कि जो सबसे पहले आपके ऊपर ईमान लेकर आईं। ये वो सबसे पहली औरत हैं, ये वो सबसे पहली निसा हैं कि जिन्होंने आकाए दो जहान मोहम्मद मुस्तफ़ा की सदाकत और अमानत की गवाही दी। ये वो पहली खातून हैं कि जिन्होंने आकाए दो जहान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ी। जस्ट इमेजिन, एक लम्हे के लिए आज की औरत अगर इस बात को इमेजिन करे कि आका के पीछे सबसे पहली जो नमाज पढ़ी गई उसमें जो औरत थी वो जनाब बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा है। ये वो पहली उम्मुल मोमिनीन है कि जिनको ये टाइटल मिला कि ये हैं उम्मतियों की, ये हैं आका की उम्मत की माँ, उम्मुल मोमिनीन, पहली उम्मुल मोमिनीन। और आप ये सोचिए कि ये वो बीबी हैं कि जिनके बतन से, कि जिनका नूर हम देखते हैं कि जनाब बीबी फातिमातुज़ ज़हरा, उनकी औलाद जो आकाए दो जहान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो औलाद जो आगे बढ़ी और जो नस्ल आगे बढ़ी, उसका ज़रिया जनाब बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा है। ये वो बीबी हैं कि जिन्होंने हर जगह आपकी गवाही दी। जब सारी दुनिया ने आपका साथ छोड़ दिया, जब आप तनो तन्हा थे, तो जनाब बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा आपके सुकून का, आपकी तस्कीन का बायस बनी। ख़वातीन हज़रात, इंसान की ज़िंदगी में बहुत से रिश्ते होते हैं, मगर ये जो रिश्ता होता है ना, ज़ौजियत का जो रिश्ता होता है, ये इस कदर अहम होता है क्योंकि इसमें आप अपना जो स्पाउस होता है उससे इस कदर करीबी गुफ्तगू करते हैं, अपने तमाम राज और न्याज करते हैं। और अगर वो आपको ऐसा मिल जाए कि आपकी हर बात को, आपके हर इशारे को, आपकी हर गुफ्तगू के अंदाज को समझ जाए, तो फिर ये नज़र आता है, फिर ये आपको देखने को मिलता है कि आकाए दो जहान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पहली ज़ौजा जब तक इस दुनिया में रही, जब तक रही, आका को दूसरी शादी करने की तलब ही नहीं हुई। क्यों? वाई? कभी अगर हम ये सोचें कि ऐसा क्यों हुआ, तो आप ये सोचिए कि किस कदर वो मुकम्मल खातून होंगी, वो किस कदर मुकम्मल शरीके हयात, कंपेनियन होंगी, किस कदर अच्छी दोस्त होंगी, किस कदर अच्छी फर्मा बरदार बीवी होंगी, किस कदर अपने मियाँ की इत्तबाओ अताअत करने वाली होंगी कि उनको किसी और की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। और आप ये सोचिए कि वो जो बॉन्ड आका के साथ बीबी खदीजतुल कुबरा का था, क्या कोई कैसे वो बॉन्ड क्रिएट कर सकता है? आपको अपनी मुखलिसी देनी पड़ती है। जैसा कि मैंने शुरू में तज़किरा किया कि जनाब बीबी खदीजतुल कुबरा बहुत ही अमीर थी। और एक और चीज़ जो कि बड़ा टैबू है, हम हमेशा ये गुफ्तगू करते हैं कि जी किस तरह से आज की औरत जो है वो किसी बंदे को प्रपोज़ कर सकती है और किस तरह से वो किसी और के बारे में, कि ख़ुद से वो ये सोचे कि ये मेरे मिजाज के मुताबिक या मेरी जो प्रायोरिटी है उसके ऊपर होता है। तो आप ये सोचिए, ये मिसाल है। मगर वो इतना फोकस्ड और इतना क्लियर हेडेड होने के बावजूद कि उनको एक ईमानदार, अमानतदार, एक सच्चा, एक बाइखलाक, अल्लाह का मानने वाला, एक तौहीद परस्त, और बहुत सारी जो खूबसूरत क्वालिटीज़ आका की थी, वो क्लैरिटी थी बीबी खदीजतुल कुबरा को कि वो होने के साथ साथ फिर जब उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हाँ, मैं इस शख्स से, ये वो क्वालिटीज़ हैं कि जिसके ऊपर जब आप फ़ैसला करते हो शादी करने का, और फिर आप एक थ्रू प्रॉपर चैनल अपने फैमिली को बीच में डाल के और वो तमाम मामलात उस तरह से करते हो, फिर आपकी ज़िंदगी में चीज़ें ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं होती। बट अनफॉर्चुनेटली आज अगर हम इस दुनिया को देखें,
اگر آج ہم ذرا نظر دوڑائیں تو ایون والدین اپنے بچیوں کے جب رشتے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہی بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی امیر لڑکا مل جائے جو ویل ٹو ڈو ہو، جس کے آگے پیچھے کوئی زیادہ فیملی نہ ہو، اور بس اچھا کمانے والا ہو، دیکھنے میں بھی اچھا ہو. یہ ہماری پرائیورٹیز ہیں. کس طرح سے جناب بی بی خدیجہ الکبریٰ نے ہر دور کی عورت کو یہ بتایا کہ میں ایک بزنس وومن ہونے کے باوجود، میں ایک امپاورڈ عورت ہونے کے باوجود کس طرح سے وہ جو نبی حق ہیں، وہ جو رسول ہیں، وہ جو اللہ کے رسول ہیں، جو اللہ کے محبوب ہیں، کس طرح سے شانہ بشانہ ہر لمحے میں ان کے ساتھ نہ صرف کھڑی ہوئی بلکہ معاشی طور پر، معاشرتی طور پر ان کو سکون دینے کے حوالے سے، جب انہوں نے کچھ ایسا میں اضطراب محسوس کیا، جب کچھ مشکل محسوس کی، مصائب کا سامنا کیا، ہر چیز، ہر معاملے میں جناب بی بی خدیجہ الکبریٰ نے کس طرح سے ساتھ دیا. یہ آج جو ہم اسلام کا پرچم بلند کر کے حرمت رسول کے اوپر جان قربان کرنے کے لیے نکلتے ہیں نا، آپ یقین کیجئے اس تمام جوش اور ولولے کو اور اس عقیدت اور اس محبت کو پروان چڑھانے میں، یہاں تک لانے میں جناب بی بی خدیجہ الکبریٰ، یہ جو دین اسلام کی بنیاد ہے، اس میں جناب بی بی خدیجہ الکبریٰ کی خون اور پسینے کی دونوں قسم کی کمائی ہے. جس طرح سے بی بی نے اپنے مال کو، اپنی جان کو، اپنی فکروں کو، اپنے وقت کو، اپنی مخلصی عطا کی، اگر آج ایک ایک شخص جو جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے، نہ صرف جان قربان کرنے کے لیے بلکہ جان لینے کے لیے، اور ہر وہ کام کرنے سے گریز نہیں کرتا، ان کو بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا احسان مند ہونا چاہیے کہ یہ بی بی خدیجہ الکبریٰ ہی ہیں کہ جن کو کیوں احسان مند ہونا چاہیے، کیوں بی بی کو روز سلام کرنا چاہیے. اس لیے کیونکہ یہ وہ ذات، یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سلام آیا. یہ وہ ذات، یہ وہ ہستی ہیں جس کو اللہ کے فرشتے جو فقط عبادت کرتے ہیں، جو صرف اور صرف عبادت میں مشغول رہتے ہیں، انہوں نے سلام بھیجا. یہ کردار جناب بی بی خدیجہ الکبریٰ ہے کہ جس کو سلام ہوا، اور بارہا یہ بتایا گیا کہ آپ کے لیے جنت میں خوبصورت بہترین محل کی بشارت ہے. یہ ہیں وہ بی بی. خواتین حضرات، ہم کیا بیان کر سکتے ہیں ان کے حوالے سے، اور ہماری اگین جیسے وہی والی بات ہے کہ ایک شعر میرے ذہن میں آ گیا کہ تطہیر خدیجہ کے لیے اور کہوں کیا، تطہیر خدیجہ کے لیے اور کہوں کیا، جس گھر میں رہیں اس گھر کے افراد بھی معصوم، جس گھر میں رہیں اس گھر کے افراد بھی معصوم، اور یہ سارے زمانے میں خدیجہ کا شرف ہے، یہ سارے زمانے میں خدیجہ کا شرف ہے کہ اولاد بھی معصوم ہے اور داماد بھی معصوم. یہ کیسے سلسلے ہیں، یہ کیسی خوبصورت نسبتیں ہیں، یہ کیسا گھرانہ ہے، کیسا مکمل گھرانہ ہے کہ آپ کو اس گھرانے سے ہر کردار جو آج جی رہا ہے، چاہے 6 مہینے کا چھوٹا بچہ ہو، چاہے 18 سال کا جوان ہو، چاہے 25 سال کا جوان ہو، چاہے کوئی ایج گروپ ہو، ہر ایج گروپ کی مثال آپ کو ملتی ہے. چاہے دوسری بیوی نے اپنا کردار دکھانا ہو، چاہے پہلی بیوی نے اپنا کردار دکھانا ہو، آپ کو سب کچھ ملتا ہے. جب آپ کو ایسا در مل جائے، ایسا گھر مل جائے، ایسا خانوادہ مل جائے، ایسا خاندان مل جائے، اور ان کا سربراہ آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل جائیں، تو پھر آپ کی زندگی میں کس چیز کی کمی رہتی ہے؟ بس اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہماری زندگیوں کے اندر جناب آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت اور ان کی محبت، ان کی مودت اپنے دلوں میں ہم اس طرح سے بسا لیں. اللہ توفیق دے ہمیں، کیونکہ ہماری
ہم کوشش کر سکتے ہیں مگر توفیق دینے والا وہ ہے، دلوں کو بدلنے والا وہ ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی بار بار کہتا ہے نا کہ اگر تم، ویسے تو بڑا مشکل ہے، ناممکن ہے، اجر رسالت کہاں دے سکتے ہیں ہم، مگر اگر دینا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ قرابت داروں سے محبت کرو۔ اور قرابت داروں کی اگر بات کریں تو ان قرابت داروں میں جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے بڑھ کر کوئی اور ہستی ہو سکتی ہے جو ان کی قربت سے زیادہ قریب ہو؟ جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی جو شان ہے، جو کمالات ہیں، جو وقت ان کا ان کے ساتھ گزرا، آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ کے جو قریبی تھے، جن سے وہ محبت کرتے تھے، جس طرح سے انہوں نے محبت کی، یہ اپنی مثال آپ ہیں۔ یہاں پر میں ضرور بتانا چاہوں گی ایک اور ان کے بہت ہی قریب، جو آقا کے بہت قریب تھے، وہ کیا کہتے تھے ایک دوسری ایسی ہستی کے جو بہت قریب تھی، جناب ابو طالب کے، جنہوں نے نکاح پڑھوایا آقائے دو جہان اور جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ، ان کا نکاح پڑھوایا۔ جناب بی بی خدیجہ کے بارے میں کیا فرماتے تھے جناب ابو طالب، وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کہ جناب خدیجہ ایسی خاتون تھیں جو کہ انسان کامل، باعث برکت اور فاضلہ تھیں۔ کیا کہنے! عورتوں میں سب سے پہلے ظہور نبوت کی خبر آپ تک پہنچی، سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا، سب سے پہلی نماز آپ نے آقا کے پیچھے پڑھی۔ وہ خوش نصیب خاتون کو ساری امت کے لیے ام المومنین ہونے کا درجہ ملا، سب سے پہلے وہ کہلائی گئیں، سب سے پہلے رشتہ ازدواج میں جن کے ساتھ منسلک ہوئے آقا، وہ جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی ذات، اور یہی وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے وداؤٹ شیئرنگ آقائے دو جہان انڈیوائیڈڈ اٹینشن، آج کی عورت جو ہے نا وہ یہی کہتی ہے کہ ہمیں انڈیوائیڈڈ اٹینشن چاہیے، ہمیں انڈیوائیڈڈ اٹینشن چاہیے۔ اور سوچئے کہ جناب، ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں انڈیوائیڈڈ اٹینشن چاہیے، بس مجھے دیکھو، بس میں ہی ہونی چاہیے، میرے علاوہ کسی کو کوئی نظر نہ آئے، مگر ہم اگین وہی والی بات ہے نا، ہم اپنے رشتوں میں وہی چیز جو میں ہمیشہ بولتی ہوں، ہم اپنے رشتوں میں فقیر ہیں، ہم ایسی بیوی ہیں کہ ہم فقیری میں زندگی گزارتے ہیں۔ مگر آئیے وہ جو گفتگو ہم نارمل ڈیز میں کرتے ہیں، میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں نا آپ سے کہ پلیز اپنے رشتوں میں امیر ہو جائیے، اپنے رشتوں میں امیر المومنین کے ماننے والے ہیں، امیر ابن امیر امیروں کے ماننے والے ہیں، اپنے مزاج کو امیرانہ کریں۔ تو اب آئیے اس امیر بی بی کی طرف جو ملکۃ العرب ہیں، جو پورے عرب کی صرف عورتوں میں امیر نہیں ہیں بلکہ ہر انسان، مردوں میں، عورتوں میں امیر ترین ہیں، جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ۔ آئیے وہ کیا کر رہی ہیں، وہ بھی اپنی ہر چیز دے رہی ہیں، کبھی اسلام کو دے رہی ہیں، کبھی راہ اسلام میں خرچ کر رہی ہیں، کبھی صحابیوں کے لیے خرچ کر رہی ہیں، کبھی عرب کے لوگ جو وہاں پر لوگ تھے، مکہ کے لوگ تھے، جو غربت تھی یا جو آرفن بچے تھے، یتیم تھے، مسکین تھے، ان سب کو جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے بانٹا ہے۔ کیا ہم بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی اس سنت کو اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں نا کہ جب آخری لمحات تھے جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے، تو جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کی، اور آپ جانتے ہیں کہ کیا گفتگو کی؟ اب یہ وہ وقت ہے جب کھانے کو نہیں ملتا تھا، شیب ابی طالب کے 3 سال بڑے کٹھن، بہت مشکل سال تھے جناب بی بی اس گھرانے کے اوپر۔ اس وقت جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ، جب آپ کا جسم پہ کفن دینے کے لیے نہیں تھا، آقا ہر چیز جا چکی تھی اسلام کی راہ میں، تو آقا نے اپنا پیرہن دیا اور اس پیرہن میں ان کو دفنایا گیا۔ اور ان کی اس دنیا سے جانے سے پہلے جو بی بی کے کلمات ہیں، جو بی بی کی گفتگو ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہیں کہ میں اس طرح سے حق ادا نہ کر سکی، میں اس طرح سے آپ کی خدمت نہ کر سکی کہ جس گفتگو کو سن کے آقائے دو جہان زار و قطار
اپنی آنکھوں سے اشک بہایا کرتے تھے، اور ہم آج کی عورت کس طرح سے اپنے شریک حیات، مجازی خدا، وہ جو ہمارے لیے ولی ہیں، وہ جو ہمارے لیے ہمارے سربراہ ہیں، ہمارے گھروں کے سربراہ ہیں، ہم کس طرح سے ان کے ساتھ گتھم گتھا ہوتے ہیں، ہم کس طرح سے ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. اب وہ ہمیں اس بارے میں سوچنا ہے. جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے فضائل بے بہا ہیں، بے انتہا ہیں، مگر اگر فضائل بیان ہو گئے اور اگر ہم نے اپنا کمپیریزن نہ کیا، اگر ہم نے یہ نہ سوچا کہ ہم کیا کرتے ہیں، کیا ہمارے اندر وہ صفات، وہ خصوصیات ہیں. اچھا، یہاں پر ایک بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہوتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم بھی جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا جو کردار ہے وہ نبھانے کے لیے تیار ہیں، لیکن آج کل کے مرد کون سا کوئی آقا کی سنت اختیار کرتا ہے؟ تو آئیے، ان سے پہلے بھی جناب آسیہ کا کردار ہمارے سامنے ہے. جب آپ نے کسی کے ساتھ اچھائی کرنی ہے تو آپ نے مقابلہ نہیں کرنا. جہاں مقابلہ بازی آتی ہے رشتوں میں، وہاں پر چیزیں ٹھیک نہیں چلتی. جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ شرطیں رکھنا شروع کر دیتے ہیں تو چیزیں ٹھیک نہیں چلتی. آپ کو رشتوں میں سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے. آپ کو اپنی شخصیت کا بہترین حصہ دینا پڑتا ہے. آپ کو اپنی زندگی کو بہترین کرنے کے لیے اپنا بہترین جو صفات ہیں، جو اوصاف ہیں، وہ دینی پڑتی ہیں. جب آپ دیتے ہیں پھر آپ پوچھتے نہیں. کیا آپ سوچیے کہ کیا جن کا ہم آج ذکر کر رہے ہیں، جن کو اللہ کے سلام آتے تھے، جن کو فرشتے سلام کرتے تھے، کیا جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے بیٹھ کے آقا کے ساتھ حساب کیا ہوگا اس دولت کا کہ جو بے بہا دولت تھی، جو اسلام کی خاطر خرچ ہو گئی، کہ جس کا تذکرہ آپ کو قرآن میں ملتا ہے اتنی خوبصورتی سے. آپ سوچئے کہ جناب بی بی جو طاہرہ تھیں، ان کا مال کس قدر پاک ہوگا، کتنا پاکیزہ ہوگا وہ مال، کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن حکیم میں اپنا مال کہہ کر بیان کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ اور وہ فرماتا ہے کہ کیا ہم نے تجھے مال عطا نہیں کیا جب آپ کو ضرورت تھی، تو ہم نے مال عطا کیا. تو جس مال کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا مال کہہ رہا ہے، وہ مال جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے، آج کی عورت سے میں مخاطب ہوں، اپنے آپ سے مخاطب ہوں، کہ کیا بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے یہ قربانی دے کے، یہ جہاد کر کے، یہ کیا کہتے ہیں، یہ کنٹریبیوٹ کر کے، کیا کبھی سوال کیا ہوگا اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، کہ میں نے تو اتنا کچھ دے دیا، مجھے کیا بدلے میں ملا؟ ایک کفن نہیں ملا. مگر یہ ظرف، یہ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں، یہ جو اعلیٰ خاندان ہوتے ہیں، جو اعلیٰ کردار ہوتے ہیں، جو اعلیٰ صفات رکھتے ہیں، یہ وہ شجرے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صرف ان کی تعریف اور ان کے احسانات اور ان کے اوصاف بتانے کی توفیق، صرف یہ نہ ہو کہ بس ہم یہ بولتے رہیں، بلکہ اللہ ہماری زندگیوں کے اندر ان ہستیوں کی جھلک ضرور دکھائے. اور یہ دعا ہے ہماری، کیوں نہیں ہوگی، جب آپ ہر لمحہ انہی کی یاد میں رہیں گے، جب آپ ہر لمحہ انہی سے متمسک رہیں گے، جب ہم کہتے ہیں نا، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب. یہ جو متمسک رہنا ہے نا ولایت علی کے ساتھ، یہ اس کے بہت سے تقاضے ہیں. صرف یہ کہہ دینا، اس بات پہ لڑنا، بہت سی باتوں پہ ہم لڑتے ہیں، بہت ٹائم ہے ہمارے پاس. نہیں لڑتے تو اپنے اندر سے نہیں لڑتے، نہیں لڑتے تو اپنے اندر جنگ نہیں کرتے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے، کچھ کیے بغیر نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے جس طرح سے بزنس کیا ہے، جس طرح سے امپاورمنٹ جو ہے، وہ جس طرح سے انہوں نے امپاورڈ زندگی گزارتے ہوئے
किस तरह से सबमिशन दिखाई है अल्लाह सुब्हाना व तआला के सामने, अल्लाह सुब्हाना व तआला के हबीब के सामने, अपने आका के सामने, अपने वली के सामने, अपने शरीके हयात के सामने। अल्लाह सुब्हाना व तआला से हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें भी ये तौफीक अता फरमाए कि हम खूबसूरत ज़िंदगियाँ गुजार सकें। ये वो हमारे लिए मशअल राह हैं कि जिनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं को देखकर हम अपनी बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकते हैं। बहुत सारे सवाल आज जनाब बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की शख्सियत को देख के हमने अपने आप से करने हैं कि क्या एम आई एक्चुअली अ ट्रू फॉलोअर ऑफ जनाब बीबी खदीजतुल कुबरा, या मैं सिर्फ मुँह ज़बानी सिर्फ कलाम करते हैं हम और दैट्स इट। हमें जब अपने आप से ये कलाम करेंगे, जब हम अपने आप से गुफ्तगू करेंगे तो हमें तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे। आइए अब ये फ़ैसला करते हैं कि इट्स अबाउट टाइम फॉर अस टू चेंज। जब तक औसाफ नहीं बदले जाएंगे, जब तक फ़िक्र नहीं बदली जाएगी, जब तक हमारा किरदार नहीं बदला जाएगा, तब तक हम इसी तरह से इधर से उधर और उधर से इधर, एक वर्ड होता है रुलना, रुलते रहेंगे। जिस दिन हमने ये सोच लिया, और ये बदलने में कितनी देर लगती है, सिर्फ इतनी देर लगती है कि हम ये फैसला कर लें, ये सोच के फैसला कर लें दैट दिस इज़ अबाउट टाइम दैट वी नीड टू चेंज। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आज की रात जनाब बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, आकाए दो जहान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, इमाम अली, इमाम हसन और हुसैन जो जन्नत के सरदार हैं, अल्लाह सुब्हाना व तआला की बारगाह में वसीला देते हुए सदका मांगिए कि वो तमाम लोग जो इंडिया समेत पूरी दुनिया में इस बीमारी में मुब्तला हैं, अल्लाह सुब्हाना व तआला अपने इन चुनीदा बंदों की मोहब्बत के सदक़े में उन तमाम लोगों के मुश्किलात को दूर फरमाए। यहाँ पर हाँ, क्योंकि इंडिया भी हमारा एक हमसाया मुल्क है, उसमें जो बसते हैं वो इंसान हैं, वो हमारे जैसे इंसान हैं, वो गोइंग थ्रू अ लॉट, उनके लिए बिलखुसूस दुआ कीजिए। और हमसायों के बारे में मैं बताती चलूँ कि आकाए दो जहान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर इरशाद फरमाया करते थे कि इमाम अली अलैहिस्सलाम का ये फरमान है कि इस कदर आप फरमाते थे हक़ के हमसायगी के हवाले से कि हमें यूँ गुमान होता था कि ऐसा ना हो कि जो विरासत हमारी है हम उसमें से भी उन लोगों को हिस्सेदार बनाएं। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें बेहतरीन हमसाया बनने की तौफीक अता फरमा, हमारे किरदारों को इस कदर बुलंद कर हमारे अंदर इतनी रूहानियत डाल दे, इतना नूर डाल दे, इतना तहम्मुल डाल दे, इतना टॉलरेंस डाल दे कि हम सच्चे आकाए दो जहान मोहम्मद मुस्तफ़ा के फॉलोअर बन सकें। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।